مجلس میں گیا، دو چار باتیں اس نے سیکھی تاکہ دوسروں کو بھی وہ باتیں سکھائے۔ اب یہ بندہ دوسروں کو علم کی باتیں سکھاتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اس علم کی برکت سے اسے جنت میں مقام عطا فرمایا۔ یہ انہیں دین کی فضیلت مانتے ہوں کہ مختصر سا وقت نکالنا بھی دینی علم کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے بڑی آزمائش جو انسان کی ہے وہ شیطان سے مقابلہ کرنا۔ یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو اللہ والے ہیں بس انہی کے سامنے شیطان مغلوب ہو جاتا ہے، ورنہ اکثر لوگوں کو شیطان بہکا دیتا ہے، راہ راست سے ہٹا دیتا ہے۔ ایک گھنٹہ لگے گا، کیا جائے گا، آئے گا، یہ کرتے وہ کرتے، اس طریقے سے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن آپ حضرات کو مبارک ہو کہ آپ اسے شکست دے کر کے اسے آپ فراموش کر کے الحمدللہ یہ علم کی مجلس میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آنے کو، سیکھنے کو، سننے کو قبول فرمائے، اور اس کا جو بھی اجر و ثواب ہے ہمارے عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شان کریمی و رحیمی کے مطابق ہم تمام کو عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آج آپ حضرات نے مشرف میں پڑھا بھی ہوگا، ہمارا جو محمد تھا وہ بھی اسی کے اعتبار سے بنا ہے۔ نماز کے بعد انشاءاللہ سنانے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ حضرات کے سامنے نماز کے واجبات کا بیان کیا جائے، اور سے آپ سماعت فرمائیں۔ نمبر وائز سے انشاءاللہ آسانی رہے گی۔ تقریباً 30 سے 35 واجبات ہیں، بہت زیادہ نہیں۔ تو میرے حساب سے اگر ڈیوائز کیا جائے پرسوں کا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو وہ یاد ہی ہوگا۔ جیسا کہ میں نے پہلے دن بتایا، انبیاء کی تعداد کتنی تھی آپ حضرات بتا ہی سکتے ہیں؟ تقریباً 1,24,000 یا 2,24,000۔ رسولوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ جن کے بدلے میں صحابہ کتنے تھے؟ 313۔ تو انشاءاللہ اسے آپ یاد رکھیں۔ بہتر طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ وہاں جائیں، ایک دوسرے سے پوچھ لیا کریں، تو انشاءاللہ اس سے بات ذہن کے اندر محفوظ رہ جائے گی۔ اور مجلس کی برکت بھی یہی ہے، ورنہ موبائل میں کیا کچھ نہیں ملتا ہے۔ لیکن سب سے پہلا ڈر یہ رہتا ہے کہ جو بیان کر رہا ہے وہ اپنا ہے یا دوسری پارٹی کا ہے۔ اب آج کل کے نوجوان کوئی بھی مسئلہ درپیش آیا، سیدھا گوگل کے ہاتھ پر بیت کر لی ہے، اسی سے جا کر بھی پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی اس کا جواب کیا ہے، وہ اپنے حساب سے دیتا ہے جواب۔ اور معاذ اللہ سب ہمارے بہت سے نوجوان جو ہوتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں لوگوں کی باتوں میں آ کر۔ تو الحمدللہ علماء جو ہے وہ ہر زمانے میں، ہر دور میں رہے۔ فزیکلی عالم دین سے مسئلہ پوچھنا یہ کسی اور کی نہیں، مصطفیٰ کے صحابہ کی سنت میں یہ موبائل کے، سوشل میڈیا کے، گوگل کے، یہ ساری چیزیں تو آ جائیں گی۔ اور اسے سرچ کرنا آپ حضرات کا کام بھی نہیں ہے۔ آپ کی مسجد کے امام ہیں یا یہ شہر کے علماء ہیں، ان سے آپ رابطہ کریں۔ وقتی طور پر اگر ان کے ذہن میں جواب نہیں ہے تو تھوڑا سا وقت لیں گے، انشاءاللہ بعد میں تشفی بخش، تسلی بخش جواب دینے کی آپ کو کوشش کریں۔ لیکن انشاءاللہ العزیز ان کے جواب سے آپ انشاءاللہ اللہ کے رحمت سے امید ہے کہ صحیح جواب آپ کو ملے گا اور آپ ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر بندہ گوگل پہ سرچ کرتا ہے تو سمجھ لیجیے 90% اس بندے کا بہکنے کا اندیشہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھولا بھالا ہے، اس کو پتا نہیں، وہ سارے لوگوں کو ایک سمجھتا ہے۔ سر بیشتر لوگوں کے نمبر سیو رہتے ہیں، وہ اسٹیٹس رکھتے ہیں، اور غیر جو ہمارا سنی نہیں ہے، غیر سنی اس کی تقریر رکھتے ہیں، اس کا بیان رکھتے ہیں، اس کا اسٹیٹس رکھتے ہیں۔ اب اگر انہیں نرمی کے ساتھ سمجھایا جائے، کہا جائے کہ بھائی غیر لوگوں کی تقریر سننا جائز نہیں ہے، تو جواب کیا رہتا ہے؟ بھائی کوئی بھی بولے، بس صحیح بول رہا ہے، اچھا بولنا چاہیے، بس ہمیں اس سے مطلب ہے، یہ نہیں کہ سامنے والا کون ہے۔ معاذ اللہ امام شافعی کی بارگاہ میں 2 بدعتی آئے، ان لوگوں نے کہا کہ ہم صحیح حدیث آپ کو سنائیں۔ امام شافعی نے فرمایا خبردار، خاموش، ایک لفظ بھی بولنے کی کوشش مت کرنا۔ بہت اصرار کرتے رہے کہ ہم صحیح حدیث سند کے ساتھ آپ کو سنائیں۔ امام شافعی نے فرمایا مجھے تمہاری سند کی، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے پاس الحمدللہ صحابہ کرام کی احادیث اور اسناد کا ذخیرہ موجود، اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔
وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ حدیث بیان کرے اور ہو سکتا ہے صحیح حدیث بیان کرے، ہو سکتا ہے اس کے بیان کرنے کی وجہ سے صحیح حدیث بیان کر رہا ہے، اس کے بیان کرنے کی وجہ سے ہمارے دل میں اس کے تعلق سے کچھ محبت وغیرہ آ جائے، کچھ الفت کا گوشہ آ جائے اور ہم اس کے دین کو معاذ اللہ بہتر سمجھنے لگ جائیں۔ اس وجہ سے امام شافعی نے منع فرمایا، اور تمام ائمہ علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ غیر سنی سے علم حاصل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ قرآن مقدس میں فرمایا گیا کہ اے محبوب، سورہ منافقون بالکل پہلی آیت کریمہ، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اے محبوب آپ کی بارگاہ میں منافقین آئیں گے اور کیا کہیں گے؟ انکا، بے شک آپ، لرسول اللہ، ضرور اللہ کے رسول ہیں۔ اب دیکھیں ایک سمپل ایک بات آپ سے کہی جائے کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے سامنے والا یقین کرے نہ کرے، اب اس سے تھوڑا سا آگے بڑھے، میں نے کہا بے شک آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، تھوڑا آپ کا یقین کا جو لیول ہے وہ تھوڑا سا بڑھ جائے، یعنی آپ کو یقین تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا پہلے والے سینٹینس کے مقابلے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے بے شک آپ ہی لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، تب تو بالکل پکا یقین ہو جائے۔ اب دیکھیں آپ مثال سمجھے، یہ تو مثال تھی، قرآن مقدس کی آیت مبارکہ سمجھے۔ منافقین نے کیا کہا؟ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں، انک بے شک آپ، لرسول اللہ ضرور اللہ کے رسول ہیں۔ اب ایک عام بھولا بھالا بندہ ہے، وہ سنے گا تو یہی کہے گا سچے مسلمان اتنی ساری تاکید اپنے کلام میں لا رہے ہیں اور بالکل یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ضرور آپ اللہ کے رسول ہیں، مطلب ان کا دل بھی سچا ہے۔ اللہ نے آگے آیت کریمہ نازل فرمائی، واللہ یعلم انک لرسول، اے محبوب اللہ کو خوب معلوم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، مگر یہ جو منافق ہیں ان کے دلوں کے اندر نفاق بھرا ہوا ہے، کدورت بھری ہوئی ہے، یہ اپنے قول کے اندر جھوٹے ہیں۔ دیکھیے آپ، رسول اللہ کے رسول بالکل بلا شبہ ہم مانتے ہیں، بلکہ اس کا اقرار کیے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن منافقین نے اسی جملے کو دہرایا، اللہ نے فوراً تردید فرما دی، ان کا رد فرما دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یقیناً خود رب العالمین گواہی دیتا ہے، مگر یہ جو منافق جو دعویٰ کر رہے ہیں، جو بڑی بڑی باتیں آ کر کے کر رہے ہیں، یہ ضرور اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ مطلب زبان سے تو بول رہے ہیں، دل میں ان لوگوں کے چور بیٹھا ہوا ہے، عبداللہ بن ابی بیٹھا ہوا ہے، ابو رافع بیٹھا ہوا ہے، کعب بن اشرف بیٹھا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کوئی بھی غیر سنی ہو، اس کا بیان سننا، اس کی کلپ سننا، اس کا اسٹیٹس رکھنا، اس کا کوئی مسئلہ وغیرہ سننا، یہ ساری چیزیں ہم اہل سنت و جماعت کے لیے جائز نہیں۔ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ علماء کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ رات دن آپ حضرات کے مسائل حل کرنے کے فکر میں لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ نماز کے واجبات کی اگر بات کریں، سب سے پہلا واجب تکبیر تحریمہ میں جو جس سے ہم شروعات کرتے ہیں، تو تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ پہلا واجب کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا واجب۔ پہلے میں ایک بات بتا دوں، اگر کوئی بندہ نماز کی جو شرطیں ہیں جیسے طہارت، ستر عورت، وقت، نیت، استقبال قبلہ، تکبیر تحریمہ، دونوں میں شمار کیا گیا ہے، فرائض میں بھی شرائط، اگر بندہ ان کی رعایت نہیں کرے گا نماز شروع ہی نہیں ہو۔ جیسے وہ ناپاک ہے، نماز شروع کر رہا ہے، اس کی نماز شروع نہیں ہو۔ اور آگے بڑھے گے، فرائض قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قاعدہ اخیرہ، خروج بسنعی، یہ ہے۔ اگر بندہ ان میں سے کوئی ایک چھوڑ دے گا، قیام اس نے چھوڑ دیا، رکوع چھوڑ دیا، سجدہ چھوڑ دیا، اس بندے کی نماز فاسد ہو جائے گی، سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا فرائض چھوڑنے کی بنیاد۔ شرائط اگر چھوڑ دیا نماز ہی شروع نہیں ہوگی، فرض اگر چھوڑ دیا نماز اس کی باطل ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ تیسرا نمبر جو ہے انہی واجبات کا آتا ہے کہ اگر بندہ بھول کر کے کوئی ایک واجب یا بہت سے واجب چھوڑ دیتا ہے، جیسے التحیات چھوڑ دیا، قاعدہ اولا چھوڑ دیا، اللہ اکبر چھوڑ دیا، اسی طرح تعدیل ارکان چھوڑ دیا،
تو بہت سارے واجبات چھوڑ دیے، یا ایک واجب اگر بھول کر کے اس بندے نے چھوڑ دیا، آخری میں سجدہ سہو کر لے گا، اس کی نماز ہو جائے، چاہے ایک واجب چھوٹا ہو یا چند واجبات چھوٹے ہوں، بھولے سے، جان بوجھ کر نہیں۔ اگر جان بوجھ کر کوئی ایک واجب بھی چھوڑے گا، اس کی نماز فاسد ہو جائے گا، اسے آپ یاد رکھیں۔ سنت اگر کوئی ترک کرتا ہے تو الحمدللہ ہمارا لقب ہی اہل سنت و جماعت ہے، ہم اہل بیت کا دامن بھی تھامنے والے، صحابہ کا بھی دامن تھامنے والے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ ہم اگر سنت چھوڑیں گے تو پھر کون سنتوں کو اپنائے؟ ہمارا لقب ہی الحمدللہ اہل سنت و جماعت، مسلک اعلیٰ حضرت کے ہم پیروکار ہیں۔ تو سنت چھوڑنے سے نماز تو ہو جائے، لیکن جو نماز کا حسن ہے وہ بندے کو نہیں ملے گا، نماز کا جو حسن ہے وہ بندے کو نہیں ملے گا، نماز ہو جائے گی لیکن ناقص رہے گی، نامکمل رہے گی۔ اور آگے ہے نماز کے مستحبات، جیسے حالت قیام میں نظر جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر ہو، رکوع میں نظر جو ہے وہ پیر کی پشت کے اوپر ہو، یعنی پیر کے پچھلے حصے پر ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ نماز کے مستحبات، مندوبات، آداب۔ اگر بندہ ان کو چھوڑتا ہے گناہگار نہیں ہوگا، اس کی نماز ہو جائے، لیکن حد تک امکان بندہ وقت لے کر سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، فرائض تو اس کو ادا کرنے، واجبات بھی ادا کرنے، سنتیں اور مستحبات کی رعایت بھی وہ بندہ جتنا اس سے ہو سکے وہ کرے۔ سنتیں تو اس کو چھوڑنی نہیں، لیکن مستحبات بھی جہاں تک اس سے ہو سکے ان پر عمل کرے۔ تو تکبیرۃ الاحرام میں لفظ اللہ اکبر کہنا یہ کیا ہے؟ واجب، یہ پہلا واجب، واجبات نماز میں سے پہلا واجب۔ دوسرا واجب الحمد شریف پوری پڑھنا، الحمدللہ رب العالمین، مخرج کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اور مخرج کے ساتھ اس کی تعلیم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ ہمارے وہ بڑے بھائی جن کی عمر ہو چکی ہے لیکن مخارج وغیرہ درست نہیں ہے، فتاوی رضویہ شریف میں حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر مخارج بندے کے درست نہیں ہے، اس کی خود کی بھی نماز نہیں ہوگی، اسے آپ یاد رکھیں۔ تو اگر مخارج درست نہیں ہے، اول وقت میں اسے آپ درست کرنے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ آپ کی اس مسجد میں بھی مدرسہ چلتا ہے، آپ اس سرفراز صاحب قبلہ مدرسہ پڑھاتے ہیں، تو ان سے آپ رابطہ کریں، یا دوسرے ائمہ حضرات ہیں حفاظ کرام، ان سے آپ رابطہ کر کے اپنے مخارج کو درست کریں۔ مکمل الحمد شریف پڑھنا واجب۔ ایک لفظ بھی اگر چھوٹ گیا، جیسے الحمد چھوٹ گیا یا للہ چھوٹ گیا، کوئی بھی ایک لفظ جسے ہم ورڈ کہتے ہیں WORD، ایک ورڈ، ایک لفظ اگر چھوٹ گیا تو ترک واجب ہوگا، یعنی واجب چھوٹ جائے گا۔ اگر بھول کر کے ایسا ہوا، آخری میں سجدہ سہو کرنا ہے، جان بوجھ کر کے اگر سورہ فاتحہ کا ایک لفظ چھوڑے گا، اس کی نماز فاسد ہو جائے۔ پوری سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، یہ دوسرا واجب ہوا۔ پہلا کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام میں لفظ اللہ اکبر کہنا۔ تیسرا واجب سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا، یہ تیسرا واجب، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا۔ کوئی بھی چھوٹی سورت جیسے انا اعطیناک الکوثر، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورہ عصر والعصر ان الانسان لفی خسر، یا پھر 3 چھوٹی چھوٹی آیتیں جو ایک بڑی آیت کے قائم مقام ہو۔ اس کے تعلق سے علماء فقہا فرماتے ہیں 29ویں پارے میں وہ آیت ہے سورہ قمر کی، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر، یہ 3 آیت کریمہ جو چھوٹی چھوٹی قرآن مقدس کے اندر آئی ہے، یہ تینوں مل کر ایک بڑی آیت کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ بہرحال آپ اتنا یاد رکھیں، 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کی مقدار میں ہمیں کوئی بھی سورت سورہ فاتحہ کے ساتھ ملانا واجب ہے۔ لفظ اللہ اکبر کہنا، الحمد شریف پڑھنا، الحمد کے ساتھ سورت ملانا۔ اور چوتھا واجب جو ہے الحمد کا سورت سے پہلے ہونا، یعنی پہلے الحمد ہے اس کے بعد سورت، ان دونوں کے اندر ترتیب واجب۔ پہلے نمبر پر سورہ فاتحہ، دوسرے نمبر پر اس کے ساتھ کوئی سورت آپ کو ملانا ہے۔ فرض کی پہلی دونوں رکعتوں میں، اور سنت ہے چاہے سنت مؤکدہ ہو، سنت غیر مؤکدہ ہو، نفل ہے، واجب ہے، اسی طرح نذر یعنی منت والی نماز ہے،
تو ان ساری جتنی بھی نمازیں ہیں ان کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ صرف اور صرف فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانا یہ واجب ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں چاہے سنت موقدہ جیسے ظہر میں فرض سے 4 رکعت پہلے، یا سنت غیر موقدہ جیسے عصر میں نماز فرض سے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ، یا نفل ہے یا واجب ہے جیسے نماز وتر 3 رکعت ہوتی ہے، یا بندے نے کوئی منت مانی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آج کل کا کوئی نوجوان ہو منت مانے میرا اگر اچھی جگہ رشتہ ہو گیا تو اللہ کی رضا کے لیے 4 رکعت نماز پڑھوں گا فور ایگزامپل، اور اللہ کے کرم سے اس کا رشتہ ہو گیا، تو یہ بندہ جب ان 4 رکعت کی قضا کرے گا 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ وہ بندہ سورت بھی ملائے، لفظ اللہ اکبر کہنا، الحمد شریف پڑھنا، الحمد کے ساتھ سورت ملانا فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی نمازوں میں ہے ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانا یہ واجب ہے۔ الحمد کا سورت سے پہلے ہونا، ٹوٹل 5 واجبات ہو گئے۔ الحمد شریف کا ایک ہی بار ہونا، 2 مرتبہ اگر کوئی بندہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کی نماز جان بوجھ کر پڑھے گا نماز فاسد ہو جائے، بھولے سے اگر 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لی آخری میں سجدہ سہو کرے گا نماز ہو جائے۔ الحمد شریف اور سورت کے درمیان کسی چیز کا گیپ نہیں ہونا چاہیے، مثال کے طور پر اس میں درود شریف پڑھ لیا یا کوئی کلمہ پڑھ لیا یا کوئی وظیفہ وغیرہ پڑھ لیا، ترک واجب ہوگا، ترک واجب اگر یہ بھولے سے ہو رہا ہے آخری میں سجدے سے اسے نماز ہو جائے، جان بوجھ کر کرے گا نماز فاسد ہو جائے۔ یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد فوراً سورت ہونی چاہیے، بیچ میں کسی چیز کا گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 3 تسبیح کی مقدار دیری ہو جاتی یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر اتنی دیری ہو جاتی ہے جان بوجھ کر اگر ایسا ہو رہا ہے نماز فاسد ہو جائے، بھول کر اگر ایسا ہو رہا ہے تو آخری میں سجدہ سہو کرنا ہو۔ ہاں اگر کوئی بندہ مجبور ہے، کوئی پریشانی اس کو آ گئی جیسے اس کی آواز پھنس گئی، کھانس رہا ہے، اسی میں 3 تسبیح ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت کے اندر بندے کے عذر کا لحاظ کیا گیا۔ یہ ہو گیا 6واں واجب، یعنی سورت اور سورہ فاتحہ کے درمیان گیپ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ 7واں واجب فوراً رکوع کرنا، یعنی پہلے آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ۔ مثال کے طور پر آپ نے سورہ اخلاص پڑھی، قل هو اللہ، اب قل هو اللہ پڑھنے کے بعد فوراً رکوع کرنا ہے، یعنی کہ آپ کھڑے ہیں تھوڑا انتظار کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ 3 تسبیح کی مقدار، رکوع اور قیام میں دیری ہو گئی، بھول کر اگر ہے سجدہ سہو واجب، جان بوجھ کر اگر ہے نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ 7ویں نمبر کا واجب، یعنی سورت مکمل کرنے کے بعد فوراً رکوع کرنا۔ اسی طرح رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد جو ہم کھڑے ہونے کی ہماری کیفیت رہتی، ہاتھوں کو لٹکا دینا ہے، اسے کہا جاتا ہے قومہ۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قومہ۔ قومہ کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا۔ اس قومے کے اندر ایک تسبیح یعنی سبحان اللہ صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑے رہنا یہ واجب ہے۔ اگر بندہ جیسے کچھ حضرات کو دیکھا گیا بہت فٹافٹ نماز پڑھتے ہیں کہ وہ جیسے ہی رکوع میں اٹھے فٹاک سے نیچے چلے جاتا ہے، حدیث پاک میں ایسے بندے کی نماز کو پرندے کے چونچ مارنے والی نماز کہا گیا۔ ظاہر سی بات ہے وہ چونچ مارتا ہے تو فٹافٹ اپنے منہ کو اٹھاتا ہے، تو برائے کرم اس طریقے کی نماز نہ پڑھے۔ میں نے شروع میں بتایا کہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے سر نیاز کو ختم کریں انشاءاللہ۔ یقیناً اس نماز کی برکتیں دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی بندے کو ملے گی۔ تو وہ تعدیل ارکان کا پہلا جو حصہ ہے قومہ، ایک تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنے کی مقدار، کھڑے رہنا ہے، ہاتھ کو لٹکا دینا۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ کو کھڑے رہنا ہے۔ اچھا، رکوع کے اندر ایک تسبیح کی مقدار ٹھہرنا، یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ 9واں واجب۔ 8واں واجب کیا تھا؟ تعدیل ارکان میں سے ایک، یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد کھڑے رہنا ایک تسبیح کی مقدار، یہ واجب ہے۔ تعدیل ارکان جو ہے قومہ، یعنی رکوع کے اندر ایک تسبیح کی مقدار ٹھہرنا،
یہ تعدیل ارکان کا ایک حصہ. تعدیل ارکان یعنی ارکان کو برابر معتدل طریقے سے ادا کرنا. تو رکوع میں ایک تسبیح کی مقدار ٹھہرنا یہ تعدیل ارکان کا ایک حصہ. رکوع سے اٹھنے کے بعد قوما جسے ہم کہتے ہیں اس میں ایک تسبیح کی مقدار ٹھہرنا یہ تعدیل ارکان کا دوسرا حصہ. اس کے بعد فوراً آپ کو سجدے میں چلے جانا ہے. 3 تسبیح کی مقدار آپ قوما میں کھڑے رہے. تو ایسی صورت میں جان بوجھ کر اگر ایسا ہو رہا ہے نماز فاسد ہو جائے گی. بھول کر اگر ایسا ہو رہا ہے تو آخری میں سجدہ سہو کرنا ہو. تو تعدیل ارکان کے 2 حصے ہوئے. رکوع میں ایک تسبیح یعنی سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا. رکوع سے اٹھنے کے بعد سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا. اب آپ جب سجدے میں گئے تو سجدے میں ایک تسبیح کی مقدار ٹھہرنا یہ تعدیل ارکان کا تیسرا حصہ. پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد دوسرا سجدہ فوراً آپ کو نہیں کرنا ہے بلکہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہا جاتا ہے. آج کل ہمارے جو جلسہ پروگرام کو کہا جاتا ہے تو 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہا جاتا ہے. اس جلسے کے اندر بھی ایک تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا واجب. یہ بات یاد رکھیں آپ. جو رکوع کی تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی یہ کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے. نہ تو یہ فرض ہے نہ واجب ہے بلکہ سنت. البتہ رکوع کرنا یہ فرض ہے اور رکوع میں ایک تسبیح کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب. اس فرق کو آپ سمجھ جائیں. اسی طرح سجدہ کرنا یہ فرض اور سجدے میں ایک تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا یہ کیا ہے واجب. اور 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا یہ کیا ہے سنت. اسے آپ سمجھے. تو تعدیل ارکان کے 4 حصے. رکوع میں ایک تسبیح کی مقدار اطمینان کے ساتھ ٹھہرنا. رکوع سے اٹھنے کے بعد ایک تسبیح کی مقدار اطمینان کے ساتھ کھڑے ہونا. رکوع سے سجدے میں جب ہم جائیں سجدے میں ایک تسبیح کی مقدار اطمینان سے ٹھہرنا. سجدے سے اٹھنے کے بعد جو جلسہ ہوتا ہے اس میں ایک تسبیح کی مقدار ٹھہرنا. اور جب دوسرے سجدے میں جب ہم جائیں تو اس میں بھی ایک تسبیح کی مقدار ٹھہرنا. یہ ہو گئے تعدیل ارکان. اچھا 2 سجدوں کے درمیان جو ہے بعض علماء فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دوران بندہ اس کے لیے بہتر یہ ہے مستحب یہ ہے کہ وہ 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھے تو اللہم اغفر لی کہہ لے. اللہم اغفر لی کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ میری مغفرت فرما. 2 سجدوں کے درمیان جب وہ بیٹھے تو کیا کہے اللہم اغفر لی. چاہے اکیلے نماز پڑھ رہا ہو یا امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو 2 سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی کہنا یہ کیا ہے مستحب ہے بہتر ہے. اچھا رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا ضروری ہے. یہ بھی ایک واجب. بندہ اگر رکوع سے کھڑا ہوا اور آدھا ہی کھڑا ہوا تھا کہ فٹافٹ وہ سجدے میں جانے لگا واجب چھوٹ جائے گا. جان بوجھ کر اگر ایسا کرے گا نماز فاسد ہو جائے گی. بھول کر کرے گا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. یعنی سیدھا کھڑا ہونا. اگر بندہ مجبور ہے عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی پشت جھک گئی ہے تو وہ تو مجبور ہے. شریعت نے اس بندے کو تو اجازت دی ہے. لیکن وہ بندہ جو جوان ہے کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہے رکوع سے اٹھنے کے بعد وہ سیدھا کھڑا نہیں ہوا بلکہ تھوڑی دیر کھڑا ہوا فٹافٹ واپس چلا گیا. حضرات نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ 1 منٹ میں 4 رکعت کی ایوریج سے نماز پڑھتے ہیں. 4 یعنی 1 یا 1.5 منٹ کے اندر 4 رکعت ان کی مکمل ہوتی ہے. ایوریج اگر آپ نکالیں گے تو 1 سے 1.5 منٹ کے اندر 4 رکعت کی ایوریج آئے گی. خدا آپ یہاں پر ایسے کام نہ کریں بلکہ سربسجود اگر اللہ کی بارگاہ میں ہونا ہے دل سے دل جمعی کے ساتھ دل جمع کر کے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا شیطان جو ہے وہ ایسے مقام پر علم حاصل کرنا ہے عبادت کرنی ہے اللہ کو یاد کرنا ہے ایسے مقام پر بہت جلدی آتا ہے اور بندے کو گمراہ کرتا ہے. جس طرح بھی ہو تو نماز پڑھ کے فٹافٹ نکل یہ کام کرنا وہ کام کرنا ہے. آپ حضرات کا تجربہ ہوگا کہ آپ کو ایسے باہر کوئی کام یاد نہیں آئے. آپ ایسے بیٹھے ہیں اور ابھی نماز کا وقت نہیں کوئی کام آپ کو یاد نہیں آئے لیکن جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہوا فٹافٹ آپ کے ذہن میں ہوگا ارے یہ کام کر لے وہ کام کر لے وہ کام کر لے یہ کام کر لے. اب اللہ نے جس کو ہدایت دی جو بچنا چاہے وہ بچ گیا اور جس کے ساتھ اللہ کی ہدایت شامل حال نہیں ہے توفیق الہی شامل حال نہیں ہے وہ بندہ معاذ اللہ دوسرے کاموں میں پڑ جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی نماز جماعت چھوٹ جاتی ہے بلکہ اللہ اکبر اس کی نماز قضا بھی ہو جاتی ہے.
اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ تو سیدھے کھڑے ہونا یہ ایک واجب، اسی طرح سجدے سے اٹھنے کے بعد 2 سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھیں گے اس میں سیدھی کمر رکھ کر کے بیٹھنا یہ ایک واجب، تقریباً 12 یا 13 واجبات ہو گئے۔ تو رکوع سے اٹھنے کے بعد کھڑے ہونا سیدھے رہ کر کے یہ ایک واجب، اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان جب ہم بیٹھیں گے تو اس میں بھی کمر کو سیدھا رکھنا یہ دوسرا واجب۔ 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد اچھا ایک اور واجب، 2 فرض 2 واجب یا ایک فرض اور ایک واجب کے درمیان 3 تسبیح کی مقدار گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ مثال میں یہی آپ رکوع اور سجدہ سمجھ لیں، رکوع اور سجدہ یہ دونوں کیا ہے؟ فرض ہے، تو ان دونوں کے درمیان 3 تسبیح کی مقدار وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسے آپ یاد کر لیجیے، ایک اصول ہے، 2 فرض 2 واجب یا ایک فرض اور ایک واجب کے درمیان 3 تسبیح کی مقدار وقفہ نہیں ہونا چاہیے، اتنا ٹائم نہیں گزرنا چاہیے کہ جس میں ہم 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ لیں۔ اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اگر جان بوجھ کر ایسا ہو رہا ہے، نماز فاسد ہو جائے گی، بھول کر اگر ایسا ہو رہا ہے تو آخری میں سجدے سے کرنا ہے۔ 2 فرض کی مثال تو رکوع اور سجدہ، 2 واجب کی مثال کے طور پر آپ کو تعدیل ارکان کرنا ہے، جیسے 2 سجدوں کے درمیان آپ کو بیٹھنا ہے، یہ دو ایک واجب اور ایک فرض کی مثال۔ جیسے قاعدہ اولا میں آپ کو قاعدہ کرنا ہے، اب یہ جو قاعدہ ہے کیا ہے؟ واجب ہے، اور سجدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب اس سجدے اور قاعدے کے درمیان آپ نے دیری کر دی، یعنی 3 تسبیح کی مقدار دیری ہو گئی۔ جیسے آپ مثال کے طور پر کھڑے ہو گئے، سجدے کے بعد فوراً آپ کو کیا کرنا تھا؟ بیٹھنا تھا، قاعدہ اولا کرنا تھا، لیکن آپ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونا خلاف سنت، اگر کھڑے ہو گئے تو فوراً بیٹھ جائیے، لیکن اگر آپ کھڑے ہی رہے اور 3 تسبیح کی مقدار وقفہ ہو گیا، اب آپ کو یاد آیا کہ مجھے قاعدہ اولا کرنا تھا، پھر آپ بیٹھ گئے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن آخری میں سجدہ سہو کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک واجب اور ایک فرض کے درمیان 3 تسبیح کی مقدار کا وقفہ گزرا۔ فرض کیا ہے؟ سجدہ، واجب کیا ہے؟ قاعدہ اولا، اسے بھی آپ یاد رکھیں۔ تو قاعدہ اولا یہ ایک واجب، قاعدہ اولا میں التحیات پڑھنا یہ دوسرا واجب، اسے بھی آپ یاد رکھیں۔ قاعدہ اولا یعنی دوسری رکعت میں دوسرے سجدے سے فارغ ہونے کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں تحیات کی مقدار، اسے قاعدہ اولا کہا جاتا ہے، اور اس قاعدہ اولا میں مکمل التحیات پڑھنا واجب۔ سورہ فاتحہ کی طرح، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، سورہ فاتحہ میں بندہ ایک لفظ ایک ورڈ اگر چھوڑ دے گا، سجدہ سہو کرنا ہے، بھول کر اگر چھوڑ رہا، جان بوجھ کر کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے۔ اسی طرح التحیات میں اگر بندہ ایک لفظ جان بوجھ کر کے چھوڑ دے گا، نماز فاسد ہو جائے۔ بھول کر اگر اس سے کچھ چھوٹ رہا ہے، جیسے التحیات للہ ہی چھوڑ دیا، والصلوات والطیبات پڑھ رہا ہے، بھول کر اگر چھوٹ گیا، آخری میں سجدہ سہو کرے گا، نماز ہو جائے۔ لیکن جان بوجھ کر کے کوئی لفظ، کوئی ورڈ، کوئی کلمہ چھوڑ دے رہا ہے، ایسی صورت میں اس بندے کی نماز فاسد ہو جائے۔ تقریباً 17 واجبات ہوں گے، انشاءاللہ ایک مرتبہ اور میں ریپیٹ کروں گا، یعنی تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل میں نہیں، بس سرسری طریقے سے۔ دعائے قنوت پڑھنا، وتر کی تیسری جو رکعت ہوتی ہے اس میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک، اسے آپ یاد کر لیں۔ اگر یہ یاد نہیں ہے، ویسے تو یاد کرنے کی کوشش کریں کیونکہ سنت مبارکہ سے یہی منقول ہے، یہی ثابت ہے۔ اگر یہ یاد نہیں ہے تو 3 مرتبہ، ایک مرتبہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیں۔ اگر وہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو 3 مرتبہ اللہم اغفر لی کہہ لیں۔ یعنی دعا کرنا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر بندہ دعائے قنوت چھوڑ دے گا، چاہے وہ والی دعائے قنوت یعنی اللہم انا نستعینک، یا جو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہم اغفر لی، ان تینوں میں سے کسی ایک کو پڑھنا ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے۔ جان بوجھ کر کے اگر بندہ چھوڑ دے گا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر بھول کر کے چھوڑ رہا ہے، آخری میں سجدہ سہو کرے گا، اس کی نماز ہو جائے۔ اب یہ جو دعائے قنوت کے لیے ہم ظاہر سی بات ہے کانوں تک ہاتھ اٹھانے، رمضان میں امام صاحب کے پیچھے پڑھتے ہیں، کانوں تک ہاتھ اٹھانے یہ تو کیا ہے؟ سنت، لیکن اس وقت لفظ اللہ اکبر یہ کہنا واجب ہے، اسے آپ یاد رکھیں۔ اس وقت یعنی مطلقاً تکبیر کہنا یہ کیا ہے؟ اس وقت واجب ہے۔
دعائے قنوت کی تکبیر جو ہے اس کا کہنا واجب. اگر بندہ اسے چھوڑ دے، ڈائریکٹ شروع کر دے اللہم انا نستعینک وغیرہ وغیرہ شروع کر دے، تو ایسی صورت میں ترک واجب ہوگا، اور ترک واجب جان بوجھ کرے تو نماز فاسد ہو جائے گی. بھول کرے تو آخری میں سجدہ سہو کرنا ہو. عید کی جتنی بھی تکبیریں، 6 تکبیریں ہوتی ہیں زائد 6 تکبیروں کے ساتھ، ان 6 تکبیروں کا کہنا واجب ہے. امام صاحب پر بھی، آپ حضرات کے اوپر بھی. اکثر و بیشتر عید میں کیا ہوتا ہے کہ امام صاحب جتنی تکبیر کہیں گے ہم بھی ان کے پیچھے کہا نہیں کہا چل جائے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت ہمارے مقتدی حضرات کو ٹینشن رہتا ہے کہ کہیں ہماری تکبیر آگے پیچھے نہ ہو جائے. اب کیا کرتے ہیں، وہ کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھیں گے، کوئی جانکار بندہ اگر کچھ کر رہا ہے تو اس کو دیکھ کر کے اس کی اتباع کرتے ہوئے تکبیر وغیرہ جان کہنی ہوتی ہے وہاں پر کہتے. بلکہ بعض حضرات تو نماز جنازہ میں بھی مطلب خلاف سنت کام کرنے لگتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ چلو عید تو سمجھے کہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اور اس کا طریقہ یاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن نماز جنازہ جو ہے اس کی کم از کم پریکٹس 2 4 8 10 مرتبہ کر لیتے ہیں، انشاءاللہ یہ پریشانی یہ تکلیف نہیں آتی. میں یہ نہیں کہتا کہ 8 10 لوگوں کو ختم کرتے ہیں پھر ان کی نماز جنازہ پڑھے، پریکٹس خود بخود ہو جائے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، ایسا نہیں. انسان اکیلے میں بھی پریکٹس تو کر ہی سکتا ہے، 2 4 مرتبہ پریکٹس کرے گا تو انشاءاللہ اس کی عادت بن جائے. تو عید کی 6 تکبیریں، چاہے وہ عید الفطر ہو، عید اضحیٰ ہو، بقرہ عید ہو، یا پھر وہ شیرنے والی کیا بولتے ہیں وہ عید ہو، ان دونوں عیدوں کی 6 تکبیروں میں اللہ اکبر کہنا یہ کیا ہے، واجب ہے. امام صاحب پر بھی، آپ پر بھی. ایک خاص مسئلہ جو اکثر و بیشتر ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ ہم اگر امام صاحب کے پیچھے اور ہم سے کوئی واجب بھولے میں چھوٹ جا رہا ہے تو کیا ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے اس وقت الحمدللہ قوم کا امام آپ کو بچا لیتا ہے. آپ کی نماز تو فاسد ہی ہو رہی، لیکن آپ امام کے پیچھے آپ سے کوئی واجب چھوٹ رہا ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی. آپ کو الگ سے سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس وقت بھی آپ کا امام جو ہے آپ کی نماز کو بچاتا ہے. لیکن آج کل کی قوم کا کیا ہے کہ امام کو ہی فراموش کر دیتی. خیر اللہ تعالیٰ سب کو امام کی عزت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. میں یہ نہیں کہ مطلب آپ میری عزت کریں معاذ اللہ استغفر اللہ، ایسا نہیں، لیکن ایک امام کی اہمیت اور اس کے فضائل جو بیان کی جاتی ہے اس میں یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے. تو امام کے پیچھے ہے اور کوئی واجب چھوٹ رہا ہے بھولے سے تو ایسی صورت میں امام جو ہے وہ بچا لے گا، الگ سے مقتدی کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں. اگر جہری نماز یعنی آواز سے قرأت کرنے والی نمازیں فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تو امام کا بلند آواز سے قرأت کرنا یہ واجب ہے. رہی بات مقتدی کی تو خاموش کھڑے رہنا ہے. بلکہ واجبات میں سے ایک واجب یہ بھی ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش کھڑا رہے، یہ واجب ہے. اگر قرأت کرے گا تو مسلک امام اعظم یعنی احناف کے نزدیک اس کی نماز مکروہ ہے، تحریمی، واجب الاعادہ ہوگی، کیونکہ وہ بندہ واجب کا ترک کرنے والا ہوگا. امام جب قرأت کرے چاہے وہ جہری نماز ہو یا سری، عصر ہو، ظہر ہو، یا پھر مغرب ہو، عشاء ہو، فجر ہو، جمعہ ہو، عیدین ہو، کوئی بھی نماز ہو، خاموشی سے کان لگا کر غور سے قرأت سننا ضروری ہے. ظہر اور عصر ہے تو آواز تو نہیں آئی، لیکن اس کے علاوہ جو دوسری نمازیں ان میں خاموش رہنا، کان لگا کر سننا ضروری ہے. رہی بات عصر اور ظہر تو اس میں بھی مقتدی کو قرأت نہیں کرنی ہے. جو امام صاحب قرأت کریں گے بس وہی مقتدی کے لیے کافی. حدیث پاک ہے فَإِنَّ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ قِرَاءَةٌ لَهُ. جس کا کوئی امام ہوتا ہے تو امام کی قرأت مقتدی کے لیے کافی ہو جائے گا. سیدنا امام اعظم سے 2 4 لوگوں نے مناظرے کی بات کی کہ قرأت خلف الامام احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے. تو سیدنا امام اعظم نے فرمایا کہ تم 5 6 لوگ ہو، تم اپنا ایک بندہ مقرر کر دو، میں اسی کے ساتھ بات کروں. تو ان لوگوں نے اپنا ایک بندہ فکس کر دیا کہ بھائی ہم سارے لوگوں کی جانب سے یہ بات کرے گا، ہم خاموش رہیں. امام اعظم نے فرمایا مناظرہ تو میں ہی جیت گیا. آپ سمجھے میری بات؟ امام اعظم نے فرمایا جب تم لوگوں نے یہ بات مان لی کہ ہم سارے لوگوں کی جانب سے یہ بندہ اکیلا بولے گا، ہم نہیں بولیں گے، تو مناظرہ تو میں خود ہی جیت گیا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ نماز میں جب ہم ایک بندے کو اپنا امام مان لیتے ہیں، مقرر کر لیتے ہیں، تو اس کی قرأت ہمارے لیے کافی ہو جاتی. ہم کیوں قرأت کریں؟ اس طریقے سے الحمدللہ امام اعظم نے اس مناظرے کو جیت گیا. تو امام کے پیچھے ہمیں قرأت بالکل بھی نہیں کرنی.
ایک ہی رکوع کرنا یہ واجب، جیسے مطلقاً رکوع کرنا فرض ہے لیکن رکوع کا ایک ہونا یہ واجب۔ اگر بندہ 2 رکوع کرتا ہے ترک واجب ہوگا، یعنی جان بوجھ کر کرتا ہے نماز فاسد ہو جائے گی، بھول کر کرے گا آخری میں سجدہ سہو کرے گا نماز ہو جائے۔ اسی طرح ہر رکعت میں 2 ہی سجدے ہیں، اگر کوئی 3 کر لے 4 کر لے بھول سے ہو رہا ہے تو بندہ آخری میں سجدہ سہو کر لے اس کی نماز ہو جائے، لیکن اگر جان بوجھ کر کے وہ کر رہا ہے ایسا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے۔ اسی طرح قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ، قاعدہ اخیرہ تو فرض ہے لیکن قاعدہ اولا 2 رکعت کا یعنی دوسری رکعت کا سجدہ مکمل کرنے کے بعد جو قاعدہ کیا جاتا ہے اسے قاعدہ اولا کہا جاتا ہے۔ تو دوسری رکعت ہی میں قاعدہ اولا کرنا ہے۔ اگر بندہ پہلی رکعت میں قاعدہ کر لیتا ہے یا تیسری رکعت میں قاعدہ کر لیتا ہے تو اگر وہ اتنی دیر بیٹھا جس میں وہ 3 تسبیح کی مقدار کا وقفہ گزر سکتا ہے، جیسے 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا ٹائم اگر گزر گیا جان بوجھ کر اگر کیا ہے نماز فاسد ہو جائے، اور بھول کر کے ایسا ہوا ہے آخری میں سجدہ سہو کرے گا نماز ہو جائے۔ میرے حساب سے آپ حضرات سمجھ لیں پہلی رکعت میں یا تیسری رکعت میں اگر بیٹھا بندہ دیکھا جائے گا کہ کچھ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے، اگر نہیں پڑھ رہا ہے خاموش ہے 3 تسبیح کی مقدار وقفہ گزر گیا نماز اس کی فاسد ہو جائے گی، جان بوجھ کر کرتا ہے، اور اگر بھول کر کے ایسا ہو رہا ہے آخری میں سجدہ سہو کرے گا نماز ہو جائے۔ قاعدہ اولا میں صرف اور صرف التحیات پڑھنا واجب ہے، اس کے علاوہ درود شریف بندہ نہیں پڑھے گا۔ اسے آپ یاد رکھیں اگر بندے نے قاعدہ اولا میں التحیات تو پڑھ لی، اس کے بعد اتفاقاً اس کی زبان پر یہ جاری ہو گیا اللہم صلی علی سیدنا محمد، یعنی 4 الفاظ اللہم صلی علی سیدنا 4 ہو گئے۔ اگر 4 الفاظ اس کی زبان پر جاری ہو گئے، بھول کر اگر ایسا ہوا آخری میں سجدہ سہو کرنا ہے، جان بوجھ کر اس نے اگر یہ درود شریف کے 4 الفاظ پڑھ لیے، اس بندے کے اوپر سجدہ اس بندے کی نماز فاسد ہو جائے۔ 4 الفاظ میں یہ بھی ہو سکتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد، یہ بھی ہو سکتا ہے اللہم صلی علی سیدنا، میرے خیال سے پہلے 5 ہو گئے، اللہم صلی علی سیدنا یہ ہے، اور دوسرا اللہم صلی علی محمد، یعنی پہلے میں سیدنا ڈائریکٹ کہا، دوسرے میں محمد اس نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد آپ اتنا رکھیں کہ 4 الفاظ اگر ہو رہے 4 ورڈز اگر ہو جا رہے ہیں، بھول کر اس وقت ایسا ہو رہا ہے نماز جو ہے وہ سجدہ سہو سے ہو جائے، جان بوجھ کر اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر بندے کی نماز فاسد ہو جائے۔ اب ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ ایک بندہ درود شریف پڑھ رہا ہے اور اس کی نماز کو ہم یہ کہتے ہیں کہ تم سجدہ سہو کرو آخری میں۔ سیدنا امام اعظم کاشف الغمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ جب اس مسئلے کو بیان فرمایا، کتاب میں بھی درج ہے، فتویٰ آج بھی کسی پر دیا جاتا ہے احناف کے نزدیک، خواب میں میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت سے مشرف فرمایا، کسی شب خواب میں جلوہ دکھا دو یا رسول اللہ، ہماری سوئی ہوئی قسمت جگا دو یا رسول اللہ، کرم کر دو کربلا کی پیاس کا صدقہ، ہمیں دیدار کا شربت پلا دو یا رسول اللہ، سنا ہے سنا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ شرف عطا فرمائے۔ تو امام اعظم کے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما اور تشریف فرما، ان کی قسمت کا ستارہ عروج پر تھا، فرمایا کہ نعمان مجھ پر درود بھیجنے والے کو تم سجدہ سہو کا حکم دیتے ہو، مطلب ایک بندہ قاعدہ اولا میں التحیات کے بعد مجھ پر درود پڑھ رہا ہے اور تم کہتے ہو کہ تمہاری نماز نہیں ہوگی سجدہ سہو کرنا پڑے گا، یعنی نعمان امام اعظم کا نام تھا، نعمان بن ثابت، ابو حنیفہ کنیت تھی، نعمان یعنی ابو حنیفہ مجھ پر درود پڑھنے والے کو تم یہ کہہ رہے ہو تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سیدنا امام اعظم ادب کے ساتھ مؤدب طریقے سے عرض کرتے یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، میں اس بندے کو اس لیے سجدہ سہو کا حکم دے رہا ہوں کہ وہ بے خیالی میں
غیر ارادی طور پر بے توجہی کے ساتھ درود پڑھ رہا ہے. یا رسول اللہ آپ کی شان اور آپ کی بارگاہ تو یہ ہے کہ بندہ ہماکن گوش ہو کر کے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرے. یہ سیدنا امام اعظم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ کیا. یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ تو وہ ہے کہ ہم بالکل ہماکن گوش ہو کر کے باقاعدہ آپ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس طریقے سے صلاۃ و سلام کا نذرانہ آپ کی بارگاہ میں پیش کریں. ایک بات مجھے یہاں پر یاد آ گئی اصلاح کے لیے. جیسے کبھی کبھی دعوت وغیرہ میں جانا ہوتا ہے یا کبھی کہیں پر گئے فاتحہ وغیرہ کی محفل ہے تو وقت بچ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو درود پڑھ لیتے ہیں, چلو سلام پڑھ لیتے ہیں, تھوڑا سا ٹائم ہے چلو ہم سلام پڑھ لیتے ہیں. تو یہ دیکھا جائے تو ادب کے خلاف ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے جب محفل کا شیڈیول سیٹ کیا, پروگرام کی ٹائمنگ وغیرہ سیٹ کی کہ بھائی اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ ہوگا, اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ ہوگا, پھر کھانا کھلایا جائے گا وغیرہ ہوگا. ویسے تو اکثر و بیشتر ماشاءاللہ ہماری جتنی بھی محفلیں ہوتی ہیں ان میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیش کیا ہی جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی صرف کھانے کا پروگرام ہوتا ہے تو کھانا وغیرہ کھانے کے بعد کچھ ٹائم بچ گیا تو بولے چلو تھوڑا سا ٹائم ہے صلاۃ و سلام پڑھ لیتے. تو یہ محبت کا تقاضا نہیں. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے آپ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں, اس کے بعد آپ کھانا تناول کریں. یہ نہیں کہ پہلے کھا لیا پھر وقت بچ رہا ہے تو آپ صلاۃ و سلام پڑھ لیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. یقین جانیں اگر آپ نے پہلے سلام پڑھا اس کے بعد کھانا تناول کیا, اس سلام کی برکتیں آپ کے کھانے میں بھی شامل ہو جائے اور انشاءاللہ اللہ اس سلام کی برکت سے آپ کے رزق میں بھی برکتیں اختیار کرے گا. تو یہ کوشش کریں فارمیلٹی وقت بچ رہا ہے تو ہم کریں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آیت سجدہ اگر بندہ پڑھ رہا ہے تو سجدہ تلاوت کرنا ضروری ہے. آیت سجدہ 14 سجدے ہیں قرآن مقدس میں اور 15واں سجدہ امام شافعی کے نزدیک 17ویں پارے میں سورہ حج کا بالکل آخری صفحہ. تو اگر بندہ آیت سجدہ پڑھ رہا ہے سجدہ تلاوت کرنا ضروری ہے. اگر چھوڑ دے گا, جان بوجھ کر چھوڑے گا تو وہی بات کہ نماز اس کی فاسد ہو جائے گی. بھول کر اگر چھوڑے گا تو آخری میں سجدے سہو کرنا پڑے گا. اس میں تھوڑی سی الگ تفصیل ہے وہ انشاءاللہ کسی موقع سے بیان کی جائے. اگر سہو ہوا تو سجدہ سہو کرنا, جیسے کوئی واجب چھوٹ گیا سجدہ سہو آخری میں کرنا ضروری ہے. مقتدی کا خاموش لینا یہ تو ہو گیا. قرات کے علاوہ تمام ارکان میں امام کی متابعت کرنا یہ مقتدی پر ضروری ہے. مطلب امام جو ہے وہ قرات کرے گا, مقتدی خاموش رہے گا. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ان تمام کو بجا لانا ضروری ہے. جیسے التحیات پڑھنا, تسبیح پڑھنا, سجدے کی تسبیح, رکوع کی تسبیح, تکبیرات انتقالیہ. تکبیرات انتقالیہ یعنی اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا اور سجدے میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا, یہ ساری چیزیں کیا ہے سنت ہے. اسی طرح تسبیح پڑھنا یہ بھی کیا ہے سنت. لیکن دعائے قنوت امام کے پیچھے پڑھنا یہ کیا ہے واجب. رمضان شریف میں آپ تراویح کے بعد جو وتر پڑھتے ہیں امام صاحب قبلہ کے پیچھے تو اس وقت مطلب کافی بھوک بھی لگی رہتی ہے اور اس وقت تھوڑی سی تیزی کے ساتھ بھی وتر کی نماز ہوتی ہے. امام صاحب کو بھی بھوک لگی رہتی ہوگی اور آپ حضرات کو بھی بہرحال. تو یہ جو تیسری رکعت میں دعائے قنوت آپ کو پڑھنی ہے یہ پڑھنا واجب ہے. وہی بات کہ اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیں گے تو نماز آپ کی نہیں ہوگی, امام کی تو ہو جائے, لیکن بھول کر رہے ہیں اس وقت بھی آپ کا امام آپ کو بچا لے گا. اسی طرح التحیات مکمل پڑھنا آپ کو واجب. آپ اتفاق سے دھیرے دھیرے التحیات پڑھ رہے ہیں اور قاعدہ اولیٰ میں امام صاحب التحیات مکمل کر کے کھڑے ہو گئے تو حکم یہ ہے, بخاری شریف وغیرہ میں لکھا ہے کہ آپ اپنی التحیات کو مکمل کر کے کھڑے ہوں گے. آپ اپنی التحیات کو مکمل پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ کھڑے ہوں گے. البتہ اگر کوئی سنت کا ترک ہو رہا ہے جیسے 3 مرتبہ سجدے میں سبحان اللہ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, آپ مکمل نہیں کر پائے تھے کہ امام صاحب نے سجدے سے اپنے سر کو اٹھا دیا تو ایسی صورت میں 3 تسبیح پوری کرنا ضروری نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تسبیح پڑھنا سنت ہے جبکہ وہ جو التحیات تھی اس کا پڑھنا واجب تھا.
میرے حساب سے آپ حضرات سمجھ گئے ہوں. اگر واجب ہے تو اس کو مکمل کرے گا، امام کی متابعت فوراً نہیں کرے گا، اور اگر وہ سنت ہے تو امام کی متابعت کرتے مقتدی کھڑا ہو جائے. آیت سجدہ کے بعد 3 آیتیں گزر گئی اور پھر یہ بندہ سجدہ کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے آیت سجدہ اور آیت سجدہ کا سجدہ دونوں میں ڈسٹینس ہو گیا 3 آیتوں کا. تو ایسی صورت میں اس بندے کے اوپر سجدہ سہو کرنا ضروری ہے. مطلب یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ آیت سجدہ کے بعد فوراً سجدہ تلاوت کرنا ضروری ہے. ایک آدھ آیت کا فاصلہ ہوا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر زیادہ آیتوں کا فاصلہ ہو گیا تو ایسی صورت میں آخری میں سجدہ سہو کرنا ضروری ہے. سجدہ سہو کا طریقہ، واجبات ختم ہو گئے، ایک مرتبہ انشاءاللہ میں اس کو دوہراؤں گا مختصر طریقے سے. سجدہ سہو کے 3 طریقے ہیں. آج کل ایک ہی طریقے پر عمل ہے. ایک مرتبہ تحیات پڑھ کر سیدھی طرف سلام پھیرا، 2 سجدے کیے، تحیات، درود شریف، دعا معصورہ پڑھ کے سلام کیا. یہ تو مشہور طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں بھی ساری چیزوں کو پڑھا جائے، التحیات، درود ابراہیم، دعا معصورہ، بعد میں بھی ساری چیزوں کو پڑھا جائے، یعنی التحیات، درود شریف، دعا معصورہ وغیرہ وغیرہ. یہ دوسرا طریقہ. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں آپ مکمل سب کچھ پڑھیں، یعنی التحیات، درود شریف، دعا معصورہ، اور 2 سجدے کرنے کے بعد جب آپ بیٹھیں گے قاعدے میں تو اس میں صرف آپ التحیات پڑھیں، درود شریف، دعا معصورہ وغیرہ نہ پڑھیں. یہ 3 طریقے ہیں. اب آپ خود بتائیں سب سے بہتر طریقہ کون سا ہوگا؟ آپ جس پر عمل کرتے ہیں وہ ہاں کہہ رہے ہیں، وہ نہیں، بلکہ وہ آپ خود سوچیں، فیصلہ آپ خود کریں. جس میں ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ زیادہ ہوگا وہ طریقہ بہتر ہوگا یا دوسرا طریقہ؟ ظاہر سی بات ہے وہی طریقہ. تو کون سا والا طریقہ جس میں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ زیادہ ہے؟ دوسرا والا طریقہ. یعنی دونوں طرف آپ کو مکمل پڑھنا. میں ایک مرتبہ اور بتا دوں کہ ایک تو ہمارے یہاں رائج ہے بالکل شارٹ کٹ والا تحیات، جیسے مکمل سلام پھیرا، سجدے دونوں کیے اور اس کے بعد تحیات، درود شریف، دعا معصورہ یہ پڑھ لیا. یہ ایک طریقہ جو ہمارے یہاں رائج ہے. اسے آپ بدل دیں، ایک چینجنگ لائے اپنے اندر تبدیلی لائے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں التحیات، درود شریف، دعا معصورہ سب کچھ پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیرے، سجدہ سہو کریں، اس کے بعد آپ جب بیٹھے قاعدے میں تو التحیات، درود شریف، دعا معصورہ پہلے کی طرح پڑھی. دوسرا طریقہ اور یہ بہتر ہے، سنت سے زیادہ طریقہ. تیسرا والا جو طریقہ ہے سنت سے زیادہ طریقہ، مطلب یہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ عمل ہوا تھا. ہم سب وہ نہیں کہہ سکتے، شان رسالت کے منافی ہے، شان رسالت کی یہ شان نہیں ہے. اور وہ بھی داڑھی میں امت کے لیے ہوا تھا کہ آپ نے دوسری رکعت میں قاعدہ نہیں فرمایا. محدثین کرام فرماتے ہیں یہاں پر وجہ یہ تھی کہ امت کو سجدہ سہو کا طریقہ سکھانا مقصود تھا، ورنہ آمنہ کے لال بلکہ تمام انبیاء کرام سے سہو ہے، نسیان ہے، غلطی ہے، لغزش ہے، خطا ہے، ان ساری چیزوں کا ہونا کیا ہے؟ محال ہے، امپوسیبل ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ محدثین کرام نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب آمنہ کے لال نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دیدار یار کے جلووں کے اندر گم ہو جایا کرتے تھے، اور آپ کو یہ اپنے آپ کا، اپنی ذات کا احساس ہی نہیں رہتا تھا. اس بنیاد پر آپ نے قاعدہ اولیٰ کو ترک فرما دیا. کیوں؟ کیونکہ آپ خیال یار کے اندر، دیدار یار کے اندر، اللہ کی تجلیات کے اندر اس قدر آپ منہمک رہتے تھے کہ آپ کو اپنی ذات کا بھی احساس نہیں ہوتا تھا. خود سیدنا غوث اعظم کے تعلق سے اور حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تعلق سے آتا ہے کہ رات میں کسی نے کمرہ کھول کر کے دیکھا تو حضور خواجہ غریب نواز کے اعضائے مبارکہ، پارٹس آف باڈی ہے، وہ الگ الگ پڑے ہوئے اور ہر عضو سے اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی. یہ اللہ والوں کی شان، اولیاء کی شان. جب ادنا کی یہ شان ہے تو اعلیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ معاذ آپ یہ نہ سوچے کہ میں ادنا کے نام وصفت کی توہین کر رہا، استغفر اللہ، ایسا نہیں، بلکہ ایک کلام کے اعتبار سے کہ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، مختار کا عالم کیا ہوگا. رسول اللہ کی جانب دیکھتے ہوئے انہیں ادنا کہا جا سکتا ہے. تو سجدہ سہو کے 3 طریقے، جو بہتر جو ہے وہ دوسرا طریقہ ہے. بغیر سلام کے اگر بندہ سجدہ سہو کر رہا ہے ہو جائے گا، لیکن مکروہ تنزیہی.
یعنی سلام پھیرے اس کے بعد 2 سجدے کریں، یہ سنت طریقہ ہے۔ اگر بغیر سلام کے بندہ ڈائریکٹ 2 سجدے کر رہا ہے ہو تو جائے گا، لیکن یہ کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی۔ فرض، نفل، سنت سب میں اگر کوئی واجب چھوٹ رہا ہے سب میں سجدہ سہو کرنا ضروری ہے، یعنی سجدہ سہو صرف فرض نماز میں ہو ایسا نہیں ہے، یا صرف نفل میں ہو ایسا بھی نہیں، یا صرف سنت میں ایسا بھی نہیں، صرف واجب میں ہو ایسا نہیں، بلکہ تمام کا حکم ایک ہی ہے۔ چند واجب اگر چھوٹ جائے ایک ہی سجدہ سہو سے کام چل جائے۔ اب ایک خاص مسئلہ، آپ وضو بنا کر آئے، اتنے میں 2 رکعت ہو چکی تھی، آپ ہو گئے مسبوق، اتفاق سے امام صاحب قبلہ سے کوئی واجب چھوٹ گیا، ظاہر سی بات ہے وہ آخری میں سجدہ سہو کریں گے، اور آپ جب نماز پڑھیں گے تو امام صاحب کی 4تھی رکعت ہوگی، آپ کی 2سری رکعت ہوگی، آپ سجدہ سہو کریں گے؟ آپ سے تو کچھ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ جس میں ترک واجب ہو، تو اس کے تعلق سے عرض ہے کہ آپ بھی امام صاحب کے ساتھ سجدہ سہو کریں گے، اس کے بعد جب وہ سلام پھیریں گے تو آپ کھڑے ہو جائیں گے، اپنی 2 رکعت کو مکمل کریں گے، پھر دوبارہ سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ نے بھی اپنی 2 رکعت میں کوئی واجب بھول کر کے چھوڑ دیا تو ایسی صورت میں 2سری مرتبہ سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ اور آپ وضو بنا کر آئے، آپ کی نماز 2 رکعت چھوٹ گئی، اتفاق سے امام صاحب قبلہ سے کوئی واجب بھول سے چھوٹ گیا تھا، آخری میں 4تھی رکعت پر انہوں نے سجدہ سہو کیا، ظاہر سی بات ہے آپ کی تو وہ 4تھی رکعت آخری نہیں، آپ کی تو وہ 2سری رکعت ہے، تو آپ بھی امام صاحب قبلہ کے ساتھ سجدہ سہو کریں گے، آخری میں آپ سلام پھیر کر کے نماز سے باہر ہو جائیں۔ لیکن آپ نے سجدہ سہو امام صاحب قبلہ کے ساتھ بھی کیا، پھر جب آپ 2 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے دوبارہ آپ سے کوئی واجب چھوٹ گیا تو دوبارہ آپ پر سجدہ سہو الگ سے کرنا ضروری ہے۔ ایک بندہ مسبوق ہے، اس کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی، امام قاعدہ اخیرہ میں یہ بندہ اس کو 1 رکعت یا 2 رکعت یا 3 رکعت یا 4 رکعت اس کو پڑھنی ہے، اس بندے کے لیے حکم ہے کہ التحیات آہستہ آہستہ پڑھے۔ اگر اس کی التحیات پوری ہو جا رہی ہے اور امام کا قاعدہ بھی ختم نہیں ہوا ہے کیونکہ اس کو سب کچھ پڑھنا ہے، درود شریف، دعائے معصورہ وغیرہ، تو اس بندے کے لیے حکم ہے کہ وہ کلمہ شہادت کی تکرار کرے، لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ شہادت محمد رسول اللہ، اس کی تکرار کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس آخری مسئلہ کہ اگر بندے کو شک ہو گیا کہ کتنی رکعتیں میں نے پڑھی، اور اس وقت شیطان بھی اپنا کام کرتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے وسواس، وسوسے ڈالنا، اسی سے تو پناہ مانگی گئی قرآن مقدس کے اندر، من شر الوسواس الخناس، بہت زیادہ وسوسے ڈالنے والا، اور بندہ جب بالغ ہوتا ہے تو اس کو شیطان اس کے ساتھ لگ ہی جاتا ہے، اب اس کو بہکاتا ہے، تو نے 3 پڑھی، تو نے 4 پڑھی، تو نے 3 پڑھی، تو نے 4 پڑھی، بلکہ وضو بھی جب بندہ بناتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے میں نے ہاتھ نہیں دھوئے، اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد کی پانی کی جو ٹنکی ہے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کو تسلی ہی نہیں ہوتی اور وہ خوب پانی سے اپنے چہرے کو دھلتے رہتے ہیں، ان کو تسلی نہیں ہوتی۔ بہرحال اگر بندے کو نماز کی رکعتوں میں شک ہو گیا کہ 3 ہوئی یا 4 ہوئی تو وہ بندہ کیا کرے گا؟ اگر بالغ ہونے کے بعد یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تو نماز دہرائے گا، بالغ ہونے کے بعد پہلی مرتبہ اس کو شک ہوا، نماز دہرائے گا، ختم کر کے نماز کا قیادہ کرے گا، اور اگر بار بار ایسا ہو رہا ہے تو ظن غالب پر عمل کرے گا۔ حدیث پاک ہے استفتی قلبک وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، اپنے دل میں جو مفتی بیٹھا ہوا ہے دارالفتاء کھول کر کے اسی سے مسئلہ پوچھ، اگرچہ فتویٰ دینے والے کچھ بھی فتویٰ دیتے رہے، مطلب ہر بات میں نہیں آپ کو اپنے دل سے فتویٰ پوچھنا ہے، ظن غالب پر عمل کرنا ہے۔ رکعتوں میں شک ہو گیا 3 ہوئی یا 4 ہوئی، آپ ذہن پر زور دے کر کے غور کریں کہ کتنی ہو سکتی ہے۔ 3 پر اگر دل جم گیا 3 مان لیں، 1 رکعت ملا لیں اور آپ کی نماز ہو جائے۔ 4 پر اگر آپ کا دل جم گیا آخری میں آپ سلام پھیر لیں، آپ کی نماز ہو جائے۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو ظن غالب بھی جس کو حاصل نہیں ہوتا، تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کم والی جو تعداد ہے اس کو مان لے، جیسے اسے شک ہوا 3 ہوئی یا 4 ہوئی تو وہ بندہ 3 مان لے اور 1 رکعت مزید ملا کر آخری میں سجدہ سہو کر لے۔
لیکن ایسی صورت میں علماء فرماتے ہیں کہ تیسری پر بھی وہ بندہ قاعدہ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے گمان میں تو تیسری ہے لیکن حقیقت میں چوتھی ہو اور قاعدہ اخیرہ کرنا فرض ہے، تو آخری میں وہ بندہ سجدہ سہو کرے گا اور تیسری رکعت پہ بھی بیٹھے گا، چوتھی رکعت پہ بھی بیٹھے گا. ایسی صورت میں اس بندے کے لیے ٹوٹل 3 قاعدے ہو جائیں گے، قاعدہ اولا، قاعدہ ثانیہ اور قاعدہ اخیرہ. یہ نماز کے واجبات ہے. تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا، الحمد شریف پڑھنا، سورت ملانا اور چھوٹی سورت اس کے ساتھ کوئی ملانا، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور اس کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانا، الحمد کا پہلے ہونا، الحمد کا ایک ہی بار ہونا، الحمد اور سورت کے درمیان کوئی ڈسٹینس فاصلہ وغیرہ نہ ہونا، فوراً رکوع کرنا، فوراً سجدہ کرنا، یعنی رکوع سے فارغ ہونے کے بعد تعدیل ارکان کے بعد فوراً سجدہ کرنا. تعدیل ارکان یعنی ایک تسبیح چاروں میں ایک تسبیح کی مقدار ٹھہرنا، سیدھے کھڑے ہونا یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد، اسی طرح سجدے سے اٹھنے کے بعد پیٹھ کو سیدھا رکھنا، قاعدہ اولا کرنا، تشہد پڑھنا، تشہد میں ایک لفظ بھی نہ چھوڑنا، ایک لفظ بھی اگر چھوڑے گا تو اس پر سجدہ سہو ضروری، پورا تشہد. دعائے قنوت پڑھنا اور اس قنوت کے لیے تکبیر کہنا. عیدین کی 6 تکبیریں یہ کیا ہے؟ واجب. جہری نماز میں بلند آواز سے قرات کرنا یعنی مغرب میں، عشاء، فجر. سری نماز میں آہستہ قرات کرنا یعنی عصر ہے، ظہر ہے. اسی طرح ہر رکن کو اس کی جگہ ادا کرنا. 2 فرض، 2 واجب یا 1 فرض اور 1 واجب کے درمیان 3 تسبیح کی مقدار وقفہ نہ ہو. ایک ہی رکوع ہونا ہر رکعت میں اور ہر رکعت میں 2 ہی سجدے ہونا. 2 رکوع اگر ہوئے، اگر بھول کر ایسا ہے تو پھر سجدے سہو کرنا پڑے گا. 3 سجدے اگر بھول کر اگر ایسا ہے تو سجدے سہو کرنا پڑے گا. پہلی میں بھی قاعدہ نہیں کرنا ہے، تیسری میں بھی قاعدہ نہیں کرنا ہے. آیت سجدہ پڑھی تو سجدے تلاوت کرنا. عادتیں سب اگر ہو گئی بندے کو، یعنی کوئی واجب چھوٹ گیا تو سجدے سہو کرنا یہ بھی بندے کے اوپر واجب ہے. مقتدی کا خاموش بننا یہ بھی واجب ہے. قرات کے علاوہ تمام ارکان میں امام کی متابعت کرنا. الحمدللہ 12 بھی بج گئے اور آپ کے تمام واجبات بھی مکمل ہو گئے. مولا عز و جل ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بیان کرنے میں مجھ سے جو بھی غلطی لفظ خطا ہوئی ہو، آپ حضرات کو دعا بنا کر استغفار کرتا ہوں. استغفر اللہ